رأيت سنة الاعتكاف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ کل سے جو بیان چل رہا ہے نماز نہ پڑھنے والے کے لیے جو عذاب ہے اسی کا ذکر ہو رہا تھا. تو کچھ کل ذکر ہوا، ابھی سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ آج بھی نماز پڑھنے والوں کی کیا سزائیں ہیں وہی ذکر ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قبر میں آگ کے شعلے. حکایت: ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی. ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی یعنی انتقال کر گئی. جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے، لہذا تھیلی نکالنے کے لیے اپنی بہن کی قبر پر آ کر اس نے قبر کھو دی. کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اللہ اکبر! آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں. یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی. اللہ! نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور وقت گزار کر نماز پڑھا کرتی تھی، یعنی جان بوجھ کر نماز قضا کر کے پڑھتی تھی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا سمجھا آپ نے؟ نماز پڑھتی تھی لیکن قضا کر کے پڑھتی تھی. تو قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور جو میرے مسلمان بھائی نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ اے جنت کے طلبگاروں، گھبرا کر اپنے پروردگار کے دربار میں توبہ کر لیجئے. ذرا سوچئے تو صحیح، آج ہم کو دنیا کی آگ سے کس قدر خوف یعنی ڈر آتا ہے کہ اگر کسی مکان میں آگ لگ جائے تو اس میں رہنے والے تو درکنار قرب و جوار یعنی آس پاس والے بھی گھبرا کر گھر بار چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. چلیے آگ کی بات چھوڑیے، ذرا گرمی ہی کی شدت بڑھ جائے تو ہمارا برا حال ہو جاتا ہے. کسی کروٹ چین نہیں ملتا. 100 کروڑ افسوس. ان تجربات کے باوجود خود بھی ہم عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے. اے اللہ پاک کی رحمت کے امیدواروں، کہیں شیطان آپ کو اس وسوسے میں مبتلا نہ کر دے کہ نماز قضا کرنا ہی سخت گناہ ہے، لہذا نماز رہ جائے تو قضا نہیں کرنی چاہیے. ہرگز ایسا نہیں. قضا پڑھ لینے اور توبہ کر لینے سے قبول توبہ اور معافی ملنے کی مضبوط امید ہے، مگر جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھے تو توبہ سے اس کو نماز معاف نہیں ہو جاتی. یعنی اگر کوئی نماز قضا کرتا ہے، اس کی قضا پڑھ لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ آج کے بعد میں نماز قضا نہیں پڑھوں گا، وقت پر پڑھوں گا، تو یہ امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول کر لیں. اور اگر کوئی کہے چلو ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، قضا نہیں کریں گے، تو یہ تو پھر بہت بڑا گناہ ہوا نا دوستو. یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والے کی معافی ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے نماز فرض ہونے کے باوجود، اب اگر وہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو نماز کی معافی نہیں ہے. جتنی نمازیں ہمارے اوپر قضا ہے اس کو قضا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. اور اگر نماز قضا بھی نہ کرے تو اس کی معافی نہیں ہے. وہی کہتے ہیں کہ نماز ہی نہ پڑھے تو توبہ سے اس کو نماز معاف نہیں ہو جاتی. ہاں اللہ پاک
کسی مسلمان کو اپنے شان کریمی سے بے حساب جنت میں داخل فرما دے تو وہ مالک و مختار ہے، وہ مالک و مختار ہے۔ اپنے رحمت سے کسی کو جنت میں داخل فرما دے تو مالک و مختار ہے۔ بہرحال نمازوں کی پابندی کیجیے، اگر پچھلی نمازیں باقی ہیں تو ان کا بھی حساب لگا کر قضائے عمری ادا کیجیے۔ نیت صاف انشاءاللہ منزل آسان، نیت صاف انشاءاللہ منزل آسان۔ آپ ہمت کیجیے، مایوس نہ ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے ذمے 3 یا 40 سال کی نمازیں ہیں، کتنے سال کی؟ 30 یا 40 سال کی نمازیں ہیں، واجب الادا یعنی جن کی قضا پڑھنا لازم ہے نا۔ بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو جوانی سے لے کر اد عمر تک نماز نہیں پڑھے، بڑھاپا میں نماز شروع کی، 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، ابھی اتنا جو ان کو وقفہ ہوا، یہ سب نمازیں اس پر باقی ہے، قضا ہے، وہ اللہ کا مقروض ہو گیا وہ کہ وہ نمازیں اس پر باقی ہے، تو کہتے ہیں کہ حساب لگا کر اس کو قضا کریں، کہتے ہیں یعنی 30 یا 40 سال کی نماز واجب الادا یعنی جن کی قضا پڑھنا لازم ہے، اس نے اپنے ان ضروری کاموں کے علاوہ جن کے بغیر گزارا نہیں، دیگر کاروبار وغیرہ ترک کر کے قضائیں پڑھنا شروع کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کل نمازیں ادا کر کے آرام لوں گا، یعنی نیت کر لی کہ مجھے جو 40 یا 30 سال کی نمازیں ہیں میں اپنا ضروریات زندگی سے تھوڑا ٹائم نکال کر اسے پڑھوں گا، نیت کر لیا کہ میں اسے ادا کروں گا، ادا کر کے آرام لوں گا۔ فرض کیجئے اسی حالت میں 1 مہینہ یا 1 دن ہی کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، نیت کیا تھا کہ میرے جو 30 یا 40 سال کی نمازیں ہیں اسے میں ادا کر کے دم لوں گا، ابھی 1 دن یا 1 مہینہ ہی پڑھا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ پاک اپنے رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا، اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا۔ قال اللہ تعالی یعنی اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ کہتے ہیں ترجمہ سنیے، جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے، پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے کرم پر ثابت ہو چکا ہے۔ یہاں مطلق یعنی بغیر کسی شرط یا قید کے فرمایا، گھر سے اگر 1 ہی قدم نکلا اور موت نے آ لیا تو پورا کام اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور کامل یعنی کمپلیٹ ثواب پائے گا۔ وہاں نیت دیکھتے ہیں، سارا دار و مدار حسن نیت یعنی اچھی نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ذل کی حدیث ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول، نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ نوکری یا تجارت یا تعلیم وغیرہ کے سبب 1 وقت کی بھی قضا، 1 وقت کی بھی نماز قضا کر دینا گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اب کہتے ہیں نا میں اسکول میں تھا، کالج میں تھا، میں نوکری کر رہا تھا، آفس میں تھا، اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا۔ کہتے ہیں کام کی وجہ سے، کالج کی وجہ سے اگر کسی نے 1 وقت کی بھی نماز چھوڑا، قضا کر دیا، کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ کام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ وہاں جماعت میسر ہونے کے باوجود اگر سیٹھ جماعت سے روکتا ہو، ایسی نوکری نہ کریں۔ اگر کوئی سیٹھ ایسا ہے کہ وہاں جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور تمہارا سوکار نماز پڑھنے سے روک رہا ہے
کہتے ہیں کہ ایسی نوکری نہ کرے، ایسی نوکری نہ کرے۔ اگر نوکری کی وجہ سے نماز بلکہ جماعت بھی ترک کرے گا یعنی چھوڑے گا تو گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ با جماعت فرض نمازوں سے سیٹ کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں، وہ روکے جب بھی نہ رکے، اور نوکری بچانے کے لیے اپنی نماز نہ چھوڑے۔ ہاں نماز تو ملتی ہو مگر با جماعت نماز نہ پڑھنے کا کوئی اور عذر ہو تو ترک جماعت میں حرج نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، انہیں حساب کا خوف ہوگا، نہ کوئی گھبراہٹ، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ہو جائے گا۔ جس نے کہتے ہیں ان میں سے جس نے رضا الہی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھا ہو، کسی غرض سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہو۔ دوسرا، جس نے رضا الہی کے لیے مسجد میں اذان دی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اذان دی اور لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا۔ تیسرا، جسے دنیا میں رزق کے معاملے میں آزمایا گیا مگر اس آزمائش نے اسے اخروی اعمال سے غافل نہ کیا۔ کہتے ہیں یہ 3 لوگ قیامت کے دن کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ سبحان اللہ، نہ انہیں حساب کا خوف ہوگا، نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے، نہ گھبراہٹ ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 528 پر فرماتے ہیں، تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو نوکری یعنی حکام سے منع فرمایا، ایک شخص کو نوکری یعنی حکام سے منع فرمایا، کیونکہ گورنمنٹ کی بعض نوکریوں میں ظلم و گناہ سے بچنا اکثر دشوار ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا بال بچوں کو کیا کروں؟ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ذرا سنیو، یہ شخص کہتا ہے کہ میں خدا کی نافرمانی کروں جب تو وہ میرے اہل و عیال یعنی بال بچوں کو رزق پہنچائے گا اور اطاعت کروں یعنی شریعت کا حکم مان کر غلط کام چھوڑ دوں تو اللہ پاک مجھے بے روزی چھوڑ دے گا۔ یاد رکھیے نماز چھوڑ کر کوئی بھی ذریعہ روزی میں برکت نہیں لا سکتا، نماز چھوڑ کر کوئی ذریعہ روزی میں برکت نہیں لا سکتا۔ روزی دینا اسی پروردگار کے ذمہ کرم پر ہے جس نے نماز فرض کی ہے۔ 12ویں پارے کی ابتدا میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ زمین پر چلنے والا، اب زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے جانور درندے پرندے چرندے ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ فرمائے زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو ہمیں رزق کی فکر کرنے کی ضرورت کیا؟ تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 396 تا 397 پر اس آیت کے تحت لکھا ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ پاک پر واجب ہے، کیونکہ اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے اور وہ اس کے خلاف نہیں فرماتا۔ رزق کی ذمہ داری لینے کو اعلیٰ کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا تاکہ بندے کا اپنے رب پر توکل یعنی بھروسہ مضبوط ہو، اور اگر وہ رزق حاصل کرنے کے اسباب اختیار کریں تو ان اسباب پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں، اسباب پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں، میری یہ نوکری ہے میرا اس پر بھروسہ ہے، میں نوکری کروں گا تو ہی مجھے رزق ملے گا،
اس پر بھروسہ نہ کرے. اسباب بھروسہ کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں اسباب پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں بلکہ اللہ پاک ہی پر اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھیں. نوکری وہاں کرے, کام وہاں کرے, لیکن بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. نوکری وہاں کر رہا ہوں لیکن اللہ مجھے دے گا, اللہ مجھے رزق عطا فرمائے گا. اسباب صرف اس لیے اختیار کریں کہ اللہ پاک نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے, کیونکہ اللہ پاک فارغ رہنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتا. یعنی جو خالی بیٹھا رہتا ہے نا, کچھ کرتا نہیں, اسے پسند نہیں فرماتا. لیکن جو کام کرتا ہے, جس کے پاس اسباب ہے, اسے پسند فرماتا ہے. زمین کے جانداروں کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی غذاؤں کے محتاج ہیں. بھائی کیڑے مکوڑے جانور غذاؤں کے محتاج یہ ہے نا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. جبکہ آسمانی جاندار جیسے فرشتے اور حور عین یہ اس رزق کے محتاج نہیں, کیونکہ فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کی غذا تسبیح و تحلیل ہے. فرشتوں کی غذا تسبیح ہے, اللہ کا ذکر ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, خدائے رزاق پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیشہ روزی کا ذریعہ ایسی ہی ملازمت یعنی جاب کو بنانا چاہیے جس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرنی پڑے, نماز بلکہ جماعت بھی نہ چھوڑنی پڑے. اور سیٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے پاس نمازی ملازم رکھے. اگر سیٹ مسلمان ہے تو وہ یہ خیال کرے کہ میرے پاس کام کرنے والے سب نمازی ہوں. اگر ملازم یعنی امپلائی بے نمازی ہے تو اسے نماز کی ترغیب دیتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں. اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں توفیق دے کہ جو نماز ہم پر قضا ہے اس کی ترتیب سے مولا قضا ادا کرنے. یا الہ العالمین, تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اے مولا ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے مولا ہمیں رزق حلال عطا فرما. اے مولا ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرما. اے مولا ہمیں زمینی آسمانی ہر بلاؤں سے ہر بیماریوں سے حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صل علی النبی.